اللہ پاک نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے کا محتاج ہے، بڑا آدمی چھوٹے کا محتاج ہے، مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے، باپ بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا باپ کا محتاج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم حلال کو تلاش کرو، حلال روزی کماؤ، حرام سے بچو، اس لیے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی روزی اس کو نہ مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ آدمی اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر کے بازار میں جائے، فروخت کرے، یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ 40-45 سال آدمی کی زندگی میں گزر گئے، اب وہ کوئی محنت کا کام نہیں کر سکتا۔ جوانی ہے 15 سال سے، بلکہ اس سے پہلے سے بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنانا چاہیے کہ 4 روپیہ کمانا سیکھو، کاروبار کرنا سیکھو، بزنس مائنڈڈ اپنے بچوں کو بنانا، پیسوں کو اڑانا نہیں، پیسوں کو بچانا سکھانا، یہ کام کے پیچھے نہیں لگے رہنا۔ 4-5 کام بچوں کو آ جانا، کمپیوٹر کا کام بھی آنا چاہیے، الیکٹریشین کا بھی، ایئر کنڈیشن کا بھی، پلمبر کا بھی۔ ایک آدمی کے پاس 4-5 قسم کے ٹیلنٹس ہونے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، کبھی یہ کام کر لیا، کبھی وہ کام کر لیا، ایک کام پر تو کمپلیٹ فوکس۔ اس کی جو سٹڈیز ہے، پڑھائی لکھائی ہے، جس سبجیکٹ میں وہ ماہر ہے اس میں تو کمپلیٹ فوکس ہونا، پارٹ ٹائم سائیڈ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایڈیشنل چیزوں کو بھی سیکھنا، ایڈیشنل لینگویجز کو، ایڈیشنل سبجیکٹس کو بھی سیکھنا۔ آج کا زمانہ ایسا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، چاند سورج کا نظام،
زمین و آسمان کا نظام، ستاروں کا نظام، بادلوں کا، ہواؤں کا نظام، سردی گرمی کا موسم، جنگلات، سمندر، دریا، ندی، تالاب، بے شمار چیزیں اللہ پاک نے کائنات میں رکھی ہوئی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، یہ ساری کی ساری دنیا اے انسانوں تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا وقت پر ظاہر ہونا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، اور جنگلوں میں چرنے پھرنے والے درندے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، پانی کی مخلوق، دو پیر سے چلنے والے، چار پیر سے چلنے والے، 100 پیر والے کیڑے مکوڑے، غرض ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ آخرت کے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں ایک چیونٹی بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، ایک مکھی کو بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا، اس کا کچھ نہ کچھ کام ضرور ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے دہلی کے اندر ایک زمانے میں مکھیاں بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ مکھیاں، لوگوں کا گاڑیوں سے آنا جانا بھی مشکل ہو گیا، مکھیاں ہوا میں ادھر سے ادھر سے اڑتی آتی ہیں، گھروں کے اندر بھی مکھیاں، کھانے میں بیٹھو مکھیاں، بازار میں مکھیاں، پانی کی جگہ مکھیاں، ہر جگہ مکھی ہی مکھی ہے۔ کوئی اللہ والے تھے دہلی کے اندر، لوگوں نے جا کر کے ان سے درخواست کی حضرت آپ دعا فرما دیجئے، دہلی شہر کے اندر مکھیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اللہ والے نے فرمایا دیکھو بھائی، اللہ کی قدرت میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اچانک ایسا ہو گیا ہے، مکھیاں شہر میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، رہنے دو۔ پھر آئے لوگ کہنے لگے نہیں حضرت، مکھیوں کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی، لوگوں کا رہن سہن دشوار ہو گیا، کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، ہر جگہ مکھیاں ہیں۔ جب لوگوں کا اصرار بڑھ گیا، بہت زیادہ لوگوں نے حضرت سے درخواست کی، تو وہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی زبان سے کوئی دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرماتا تھا۔ تو حضرت نے لوگوں کے اصرار پر دعا فرمائی کہ اے اللہ، دہلی شہر میں مکھیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، ان کو ختم فرما، یہاں سے دور بھگا کر لے جا۔ حضرت کی دعا قبول ہو گئی، مکھیاں دھیرے دھیرے کم ہو گئی، لیکن چند دنوں میں معلوم کیا ہوا، ہر آدمی بیماری میں مبتلا ہے،
ہر آدمی کسی نہ کسی چھوٹی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور بعض لوگ تو مر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے۔ پھر جا کر لوگوں نے حضرت سے کہا، حضرت یہ کیا ہو گیا، لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت نے کہا، تم نے ہی دعا کے لیے کہا تھا، میں نے دعا مانگی، مکھیاں چلی گئی، اب تم خود تلاش کرو وجہ کیا ہے۔ بہت ادھر ادھر سے معلوم کرایا گیا تو پتہ کیا چلا، کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی شہر کے اندر، ہوا کے ذریعے کوئی وائرس جو ہے پھیلا ہوا تھا، اور یہ مکھیاں ہوا میں موجود باریک باریک بیکٹیریا کو کھا رہی تھی، اس وجہ سے مکھیاں زیادہ ہو گئی تھی۔ اب وہ مکھیاں ختم ہو گئی تو سارا وائرس جو ہے ویسا کا ویسا دوبارہ آ گیا، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہ بیکٹیریا آ گئی جس کو کھا کر کے لوگ بیمار ہو رہے۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی عجیب چیز پیش آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے مکھیوں کو دہلی شہر میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ وائرس کو کھا لیں، بیکٹیریا کو ختم کریں، لیکن تم نے برداشت نہیں کیا، مکھیوں کو ختم کرنے کی دعا کرائی۔ اب مکھیاں ختم ہو گئیں تو وائرس واپس لوٹ کر کے آیا اور لوگ بیمار ہوتے جا رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا میں ایک مکھی کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں ظاہر میں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن جن جانوروں کو ہم نہیں کھاتے ان کا کیا فائدہ، سوال دماغ میں آتا ہے۔ تو جواب یہ ہے، ہمیں ان سے ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ فائدہ ہے۔ جنگلوں کے اندر شیر، بھیڑیا، بھالو، چیتا، یہ سب کیا کرتے ہیں، جنگل میں گھاس چارہ کھانے والے جو جانور ہیں ان کے پاپولیشن کو مینٹین کرتے ہیں۔ اگر جنگلوں کے اندر یہ شیر، بھیڑیا، بھالو، چیتا یہ سب نہ ہو، صرف ہریالی کھانے والے جانور ہوں، ہرن ہے اور جنگلی بھینس ہے، بیل ہے اور دوسرے قسم کے جانور ہیں جو صرف ہرا گھاس کھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، چند دنوں میں جنگل ختم ہو جائے گا، چند سالوں میں جنگل کی ہریالی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے جنگلوں میں شیر کو رکھا، چیتا کو رکھا، بھیڑیے کو رکھا۔ وہ کیا کرتے ہیں، جنگل کے اندر گھاس، پیڑ پودے، پتے چرنے والے جانوروں کا پاپولیشن کو بیلنس میں رکھتے ہیں۔ شیر ڈیلی گوشت نہیں کھاتا، وہ ایک مرتبہ جا کر کسی جانور کو حملہ کرے گا، کھا لے گا، ہفتہ 10 دن تک ایسے ہی رہے گا۔ وہ اس کے سامنے سے بکری جا رہی ہے، ہرن جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جانور، کچھ نہیں بولتا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کر کے رکھا ہے کہ تمہیں کب کس پر حملہ کرنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جنگلوں میں سانپ، بچھو وغیرہ ہیں، یہ زہریلے گیس کو اپنے اندر کھینچتے رہتے ہیں، زہریلے گیس کو یہ اپنے اندر کھینچتے رہتے ہیں۔ بہت ساری مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں دنیا کی مخلوق کے اندر، کہیں نرم زمین ہے، کہیں سخت زمین ہے، کہیں کالے پہاڑ ہیں، کہیں لال پہاڑ ہے، کہیں کا پانی میٹھا، کہیں کا کھارا ہے،
کہیں تالاب ہے، کہیں ندی ہے، کہیں سوکھا ہے، کہیں بہت بڑا سمندر ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر انسان رہ نہیں سکتا۔ گرین لینڈ ہے مثال کے طور پر، وہاں پر خالی برف ہے، وہاں پر پورے علاقے میں 5-10 ہزار کلومیٹر کا ایریا یا اس سے زیادہ کا ایریا ہے، خالی وہاں پر برف ہے۔ سال میں وہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا انسان کے فائدے کے لیے۔ بادلوں کا چلنا پھرنا، موسم کا بدلنا، کبھی گرمی کبھی سردی، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دنیا میں انسانوں کے مرتبوں کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ سارے انسان کو اللہ نے مالدار نہیں بنایا۔ سارے آدمی مالدار ہو جائیں تو پھر چھوٹے موٹے کام کون کرے گا؟ نالی کون کلین کرے گا؟ ٹماٹر لا کر کون بیچے گا؟ ترکاری، سبزیاں اور کپڑے کون سل کر کے دے گا؟ ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے تو پھر دوسرے کام کون کریں گے؟ لائر کون بنے گا؟ مکان کا میستری، انجینئر کہاں سے آئے گا؟ ڈرائیور کہاں سے آئے گا؟ ہر طرح کا انسان اللہ پاک نے دنیا میں بنایا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں روزی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم رزق دیا ہے، کسی کا مقام ایک دم بنا دیا، بادشاہ بن گیا وہ، اور کسی کا مقام انتہائی کم درجے میں رکھا، فقیر اس کو بنا دیا، زکوٰۃ کا مستحق اس کو بنا دیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ ایک دوسرے مددگار بن جائیں، ایک آدمی دوسرے کی مدد کرنے والا بن جائے۔ کوئی مالدار یہ نہیں بول سکتا کہ میں پیسوں کے ذریعے سارے کام کروا لوں گا، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہل چلانے والا نہ ہو، کسان نہ ہو، کھیتی باڑی کرنے والا آدمی کوئی نہ ہو، اناج اگانے والا کوئی نہ ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر یہ مالدار آدمی کے پاس اناج غلہ کہاں سے آئے گا؟ خالی پیسوں سے تھوڑی آئے گا۔ اناج اگانے والے کسان چاہیے۔ اب اناج وہاں پڑا ہوا ہے کھیت میں، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ڈرائیور نہیں ہے، ٹرک نہیں ہے، ٹریکٹر نہیں ہے، اور اس کو صاف کرنے والی مشینیں نہیں ہے، صاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اناج کو، دانے کو اس کے چھلکے سے الگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس کو پیسنے والے نہیں ہیں، تو پھر دکانوں تک یہ آٹا، چاول، اناج کیسے آئے گا؟ اور دکاندار اگر نہیں ہے، ہول سیل ڈیلر نہیں، ریٹیل ڈیلر نہیں ہے، کاروبار کرنے والے دکاندار سب بند ہیں، سب کے پاس پیسہ ہے، پورے شہر میں ایک بھی دکان نہیں راشن کا، تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کہاں سے سامان خریدے گا؟ خالی پیسے ہونے سے تھوڑے کام چلے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے اس دنیا میں روزی کو کمی بیشی کے ساتھ تقسیم کر کے رکھا ہے۔ کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، تاکہ بڑے لوگ چھوٹوں کے محتاج بنے، دکانوں پر جا کر کے سامان وغیرہ خریدے۔ مکان آپ کو بنانا ہے، اس کی تعمیر کرنے کے لیے مستری چاہیے،
اور کولی وغیرہ چاہیے، بیلدار چاہیے، گڈھے کھودنے والے چاہیے، مولڈنگ ڈالنے والے لوگ چاہیے، الیکٹریشین چاہیے، اے سی میکینک چاہیے، وہ پائپ فٹنگ کرنے والا پلمبر چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے کا محتاج ہے، بڑا آدمی چھوٹے کا محتاج ہے، مرد عورت کا محتاج ہے، عورت مرد کی محتاج ہے، باپ بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایک گھر والا، ایک فیملی اپنے خاندان کی محتاج ہے، اور خاندان دوسرے خاندان کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نے ساری دنیا میں انسانوں کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہوا ہے، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، طاقتور کمزور، پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر طرح کے لوگوں کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بنایا ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ اور اسلام کے اندر ہر ایک کا حق بھی بتایا گیا ہے، بڑے کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا حق ہے، مالدار کا کیا حق ہے، غریب کا کیا حق ہے، حتیٰ کہ مزدوروں کا حق بھی بیان فرمایا۔ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مزدور کو اس کی مزدوری کب دینی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دو۔ صبح سے شام تک مزدور نے آ کر آپ کے گھر کا کام کیا، آپ کی دکان کا، فیکٹری کمپنی کا کام کیا، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ڈیلی جو اس کی سیلری ہے وہ اس کو دے دو، یا ویکلی فکس ہے ویکلی دے دو تاریخ آتے ہی، یا ماہانہ فکس ہے تو ماہانہ جو ڈیٹ ہے اس وقت پر مزدوری کو ادا کر دو۔ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، مزدوروں کا بھی حق بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نوکرانی کو مار رہے، ایک تھپڑ مارا۔ کیوں مارا؟ اس لیے کہ وہ نوکرانی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرانے لے گئی تھی، راستے میں نیند آ گئی تو سو گئی، ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری اٹھا کر لے گیا، تو بکری ایک کم ہو گئی، اس وجہ سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نوکرانی کو ایک تھپڑ مارا۔ پیچھے سے آواز آئی، اے ابو مسعود، یاد رکھنا تم سے بڑا کوئی طاقتور موجود ہے، تم اپنی طاقت سے اپنی نوکرانی پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو تم سے بڑی طاقت رکھنے والا کوئی موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے گھبرا گئے، اور مڑ کر کے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھتے کیا ہیں کہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ابھی فوراً اسی وقت اپنی اس نوکرانی کو، باندی کو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے آزاد کرتا ہوں۔ میری اس غلطی کا کفارہ یہی ہے کہ میں اپنی اس باندی کو آپ کو گواہ بناتے ہوئے آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو مسعود، اگر تو نے ایسا نہ کیا ہوتا، یعنی باندی کو آزاد نہ کیا ہوتا، تو تم کو آگ لپٹ جاتی آخرت میں۔ اپنی نوکرانی کو غلطی پر ہی مارا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ تمہیں آگ آ کر کے لپٹ جاتی، کیونکہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر اس نوکرانی نے بھیڑیے کے ساتھ بکری کو جانے دیا ہے کیا؟ نہیں، نیند آ گئی، اچانک سو گئی تو ایک بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت ان کو ڈانٹا کہ انہوں نے غلام اس باندی کو آزاد ہی کر دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ صحابی دوبارہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے غلام اور نوکر کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو 70 دفعہ بھی اپنے غلام اور نوکر کو معاف کرو، کیونکہ غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ پہلے اجرت طے کرو، بعد میں مزدوری میں آدمی کو کام پر لگاؤ۔ بہت سارے لوگ مزدوروں کو ڈائریکٹ کام پر لگا دیتے ہیں، شام ہوا جو مرضی آیا دے دیا، اور بیچارہ غریب مزدور ہے، وہ زبان ہلا نہیں سکتا، چپ چاپ جو ملا لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اجرت پر، کام پر، مزدوری پر کسی آدمی کو طے کرتے ہو، پہلے اس کی مزدوری فکس کرو، کام اس کو بتاؤ کہ تم کو یہ کام کرنے ہیں، بتاؤ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک تم کام کرو گے، کتنا لوگے، پہلے مزدوری طے کرو، بعد میں اس کو کام پہ لگاؤ، تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے۔ حالانکہ مزدور آدمی غریب ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور کام کرانے والا بڑا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، لیکن بڑے چھوٹے کا یہاں پر کوئی لحاظ نہیں۔ تم اپنی جگہ بڑے ہو، وہ اپنی جگہ بڑا ہے، معاملہ بالکل صحیح سے طے ہونا چاہیے کہ کتنی مزدوری تم کو چاہیے، دونوں آپسی رضامندی سے کام کرنا ہے۔ مزدور اگر راضی نہیں اور اس نے کام کیا، اس کے کام کے بقدر اجرت نہیں ملی، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ آخرت میں پوچھا جائے گا کہ فلاں مزدور نے اتنا کام کیا، اس کی مزدوری اتنی بنتی تھی، تم نے ڈرا دھمکا کر کے اس کو کم پیسہ دیا، لاؤ اس کا حساب۔ چند 50، 100، 200 کے لیے ہم مزدوروں سے لڑتے پھرتے ہیں، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ معاملہ پہلے سے طے کرنا چاہیے اور بعد میں کام میں اس کو لگانا چاہیے، آپسی رضامندی سے کام ہونا چاہیے، کسی پر ظلم و زیادتی جائز نہیں۔ آپ کو پسند نہیں اس کی مزدوری، اس نے جو ڈیلی کا ریٹ بتایا آپ کو پسند نہیں، آپ منع کر دو، کسی اور کو تلاش کرو، لیکن معاملہ فکس کیے بغیر، طے کیے بغیر اور کام پہ لگانا اور مزدوری کم دینا اور اس کا بھی زیادہ ڈیمانڈ کرنا غلط ہے۔ جو عام طور پر مارکیٹ ویلیو ہے اس حساب سے کام کرنا چاہیے، اور مزدوری کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ہر ایک نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، چند مزدوری پر، چند دینار اور درہم پر میں نے
مزدوری کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کا زرہ بناتے تھے، جنگ میں استعمال ہونے والا ڈریس، لوہے کی ٹوپی، لوہے کا ڈریس بناتے تھے، اس کو پیرو کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیلنٹ عطا فرمایا تھا، اس کے ذریعے وہ اپنا خرچہ نکالتے تھے گھر کا۔ حالانکہ وقت کے بادشاہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن شاہی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے زرہ بنا کر اس کو بیچ کر اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کاغذ پر پورا قرآن لکھ کر کے اس کو لوگوں میں ہدیہ کرتے تھے، جو اس کا ہدیہ آتا اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ٹوپی اپنے ہاتھ سے سلا کرتے تھے، ٹوپی اپنے ہاتھ سے سلا کرتے تھے، اس کو بیچ کر کے اس سے اپنا گزارا کرتے، لیکن شاہی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ تو پیغمبروں نے مزدوری کی ہے، پیغمبروں نے محنت کا کام کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کو ایک فریضہ بنایا ہے۔ مزدوری ہو یا بزنس ہو، کاروبار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز پڑھ لینے کے بعد، اللہ کا فرض ادا کر لینے کے بعد سب سے بڑا اہم فریضہ کیا ہے؟ حلال روزی کو طلب کرنا۔ چاہے مزدوری کر کے حلال روزی طلب کرو، کاروبار کر کے حلال روزی طلب کرو، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی حلال کام کے ذریعے روزی کو طلب کرو، اور یہ فرض ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ لوگ ہاتھ باندھ کر کے نہ بیٹھے رہیں، لوگ جو ہے محنت کریں، مزدوری کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں اور حلال کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صحیح طریقے سے کام کر کے، محنت کر کے، کاروبار کر کے حلال روزی کماؤ۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم حلال کو تلاش کرو، حلال روزی کماؤ، حرام سے بچو، اس لیے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی روزی اس کو نہ مل جائے۔ اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا، لہذا حرام سے بچو، حلال کاروبار کرو، حلال طریقے سے محنت مزدوری کر کے کماؤ۔ تمہاری روزی کوئی دوسرا نہیں لے جا سکتا، تمہارا کھانا کوئی دوسرا کھا ہی نہیں سکتا ہے، اور دوسرے کے حق میں جو کھانا ہے وہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ لاکھ کوششیں کر لو، دوسروں کا رزق، دوسروں کی روزی تمہیں ملنے والی نہیں، اور تمہاری روزی کسی اور کو جانے والی نہیں۔ لہذا حلال روزی کماؤ، حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے کاوش کرو، محنت کرو۔ لوگ محنت مزدوری کرنے کو ایک عار سمجھتے ہیں، ایک شرمندگی والا کام سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے۔ چند دن تک آپ مسلمانوں کے کام کرتے رہے، مقدمہ وغیرہ حل کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عمر نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अपने कंधे पर कपड़ों का गट्ठर ले जा करके बाजार में तशरीफ ले जा रहे। हजरत उमर ने पूछा, अबू बकर क्या बात है, उमूरे मुस्लिमीन को छोड़कर, उम्मत का काम छोड़कर बाजार में कपड़े बेचने जा रहे हो? हजरत अबू बकर ने कहा, अरे उमर, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा शाम को बच्चों को क्या खिलाऊंगा? लिहाजा मैं जाऊंगा बाजार में, जो मेरे पास सामान है बेचूंगा, कमाई आएगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। हजरत उमर को बड़ी फिक्र हुई, सही बात है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से, और अगर ये काम पे लग गए तो मुसलमानों की जो जिम्मेदारियां हैं, हजरत अबू बकर बादशाह है, हजरत अबू बकर खलीफा है, उनको उम्मत को संभालना है, मुसलमानों के उमूर को अंजाम देना है, तो फिर ये काम कौन करेगा? इसमें नुकसान हो जाएगा। हजरत उमर ने बड़े बड़े सहाबा को जमा किया, आ जाओ उस्मान, अली आ जाओ, फलां आ जाओ, फलां आ जाओ, बड़े बड़े समझदार सहाबा को जमा किया और कहा, देखो अबू बकर उम्मत का काम छोड़ करके कारोबार में लग रहे हैं, मजदूरी में लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? सब ने मिलकर के मशवरा किया और ये तय हुआ, जब हजरत अबू बकर खलीफा हैं, मुसलमानों के उमूर को अंजाम देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, लिहाजा बैतुल माल से हजरत अबू बकर को मजदूरी मिलनी चाहिए, वजीफा मिलना चाहिए, पेंशन हजरत अबू बकर को दिया जाना चाहिए। सब ने मिलकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आप जो है कोई काम करने नहीं जाएंगे, आपका काम उम्मत को संभालना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है, आपके पास दूसरे मुल्कों के बादशाह आते हैं, वहाँ के लेटर्स आते हैं, वहाँ का कोई गवर्नर आता है, कोई सफ़ीर आता है, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे काम आपसे रिलेटेड हैं। आप जो है काम करने ना जाओ, उम्मत का काम करो, मुसलमानों का, खिलाफत का, हुकूमत का काम आप संभालो, शाही खजाने से यानी बैतुल माल से आपको वजीफा दिया जाएगा। तो मेहनत मजदूरी करना कोई ऐब नहीं है, मेहनत मजदूरी करना छोटा मोटा काम क्यों ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप आदमी अपनी कमर पर लकड़ियों का गट्ठर उठा करके बाजार में जाए, फरोख्त करे, ये बेहतर है इससे कि लोगों के सामने हाथ फैलाए। लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि आदमी जंगल जाए और लकड़ियां काटे, ला करके बाजार में फरोख्त करके उस पैसों से अपना गुजारा करे, ये उसके लिए बेहतर है लोगों के सामने हाथ फैलाने से। आज कितने हमारे मुसलमान हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते। बाज़ लोग प्रेस्टेज देखते हैं कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, अब उस पढ़ाई के मुवाफिक उससे रिलेटेड नौकरी को तलाश करते हैं। 1 साल तलाश किया, 2 साल तलाश किया, 5 साल तलाश किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसी तरह वो बेकार रहता है, लेकिन दूसरा काम करने को तैयार नहीं। मेरी एक डिग्री है, मेरा एक प्रेस्टेज है, मैं कैसे बाजार में जा कर के सब्जी तरकारी बेचूंगा, मैं कैसे इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का, फला काम करूंगा। आदमी जाता नहीं, 5 साल बर्बाद कर देता है, पार्ट टाइम जॉब कोई करता नहीं। बहुत सारे नौजवान आपको पढ़े लिखे ऐसे मिल जाएंगे जो बस नौकरी की तलाश में है, चाहे 5 साल बेकार हो जाए, 10 साल बेकार हो जाए, बस उसी के चक्कर में रहते हैं, अपनी जवानी को जाया कर देते हैं। 40-45 साल होने के बाद आदमी बेकार हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता। वो 40-45 साल आदमी की जिंदगी में गुजर गए, अब वो कोई मेहनत का काम नहीं कर सकता। जवानी है 15 साल से, बल्कि उससे पहले से बच्चों का
माइंड सेट ऐसा बनाना चाहिए कि 4 रुपया कमाना सीखो, कारोबार करना सीखो, बिजनेस माइंडेड अपने बच्चों को बनाना, पैसों को उड़ाना नहीं, पैसों को बचाना सिखाना। अपने नौजवान बच्चों को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को सिखाना। मेरा एक क्लासमेट था गैर मुस्लिम, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास, हम 3 साल एक साथ पढ़े। हमने देखा हमारे क्लास में वो किताब में लगाने वाले स्टिकर्स ला करके बेचता था। 8 क्लास का बच्चा है वो, गैर मुस्लिम का 8 क्लास का बच्चा है। वो होलसेल दुकानों में जा करके किताबों में लगाने वाला स्टिकर खरीद कर लाता है, क्लास में 1-2 रुपये के फायदे से बेचता है। मैजिक स्टिकर कभी ला करके बेच दिया, कभी पेन ला करके बेचा, इस तरह वो करता है। आज वो करोड़पति है, अभी मदनपल्ली में है। कभी मुझे सलाम करता, बुलाता, तावीज़ यमना राशि पूछता रहता। तो बच्चों को बचपन से ही उनका माइंडसेट ऐसा बनाना है कि बेटा दुनिया में हमें जिंदा रहना है, खाना पीना है, मकान दुकान कारोबार ये सब है, बीवी बच्चे, तुम बड़े हो जाओगे, शादी तुम्हारी होनी है, बच्चे तुमको होंगे, बच्चों की परवरिश के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो लिखो और पार्ट टाइम कोई काम भी सीखो। ये काम के पीछे नहीं लगे रहना। 4-5 काम बच्चों को आ जाना, कंप्यूटर का काम भी आना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का भी, एयर कंडीशन का भी, प्लम्बर का भी। एक आदमी के पास 4-5 किस्म के टैलेंट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा, कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया। एक काम पर तो कंप्लीट फोकस, उसकी जो स्टडीज है, पढ़ाई लिखाई है, जिस सब्जेक्ट में वो माहिर है उसमें तो कंप्लीट फोकस होना। पार्ट टाइम साइड में आधा घंटा 1 घंटा एडिशनल चीज़ों को भी सीखना, एडिशनल लैंग्वेजेस को, एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी सीखना। आज का ज़माना ऐसा है। एक आदमी का मेरे पास फ़ोन आया, हज़रत हमारे बच्चे को रिश्ता देखो। मैं रिश्ता का काम भी करता नहीं, तुम्हें कहा तो रिश्ते ले लेंगे, ज़रा में आप पूछते रहती, तो मैं बोल रहा हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, बोला हज़रत मेरे बच्चे के वास्ते एक रिश्ता देखो किसी जगह। मैंने कहा मैं ये काम करता नहीं हज़रत देखो। कौन तो भी तुम ना मालूम होती, मालूम रहा तो बोलो। अच्छा भाई कितना कमाता? उसने कहा 25,000। मैंने कहा क्या कर लेने 25,000? आज के ज़माने में 25,000 क्या करने बोलो? 25,000 में कुछ नहीं होता। घर के किराए में 10-15 हज़ार चले जाते, बच्चों के स्कूल फीस में कितना चला जाता, हॉस्पिटल एक बार जाकर आओ, मामूली सा बुखार है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है और पता नहीं क्या क्या है, 2,000 रुपये उन्हें घसीट लेता। ऑटो वाले 100 रुपये ले लेते एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला जाने के लिए। तेल की पैकेट कितनी, पेट्रोल कितना हो गया, आटा क्या रेट क्या हो गया। 25,000 में तुम ना आरस नहीं मिलती। कम से कम आज के ज़माने में 2026 में 50,000 रुपये तुम्हारी कमाई है, तब तुम्हें कोई मुनासिब रिश्ता मिल सकता है। 100% नहीं मिल सकता। तो बहरहाल हमारे बच्चों को टैलेंटेड बनाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया बोलिए? अगर तुम्हें कमर पर लकड़ियों का गट्ठर रख करके बाजार में बेचकर उससे रोजी खाना पड़े, ये काम करो तुम, लेकिन किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, किसी के सामने भिखारी बन के खड़े ना हो। कभी अब्बा से पैसे मांग रहे, कभी बड़े भाई से, कभी मामू से, कभी इनसे उनसे। बाज मर्द तो ऐसे बेगैरत हैं, बीवी की कमाई से गुजारा करते हैं। बीवी बेचारी घर में इनके उनके बर्तन मांझ करके आती है। बाज़ औरतें आकर हमें सुनाती हैं घर में जो इज्तिमा चलता है, हज़रत हमें इधर उधर घरों में बर्तन साफ़ करके 400-500 रुपया ला करके घर में रखी रहती हैं, तो हमारा शौहर आकर के हमें मार पीट कर वो पैसा ले जाता, पी करके ख़त्म कर देता। ऐसे लोग भी। तो बड़ों की जिम्मेदारी है, अपने नौजवानों को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, उनका दिमाग ऐसा बनाओ कि वो बड़ों का हक समझे, माँ का हक समझे,
آئندہ کی فیوچر والی زندگی کو سمجھے اور دور حاضر کو، زمانے کو سمجھے اور اپنی زندگی کو وہ سنوار سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔